میرے بابا اپنی جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس وقت میں صرف 8 برس کی تھی۔ میری ماں نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی زندگی صرف ہم 2 بہنوں کے نام کر دی۔ ایک دن رامو کاکا ہمارا ملازم ایک بچہ جو تقریباً 10 سال کی عمر کا تھا کو اپنے ساتھ لایا اور بتایا کہ یہ باہر کھڑا رو رہا تھا۔ اس کا نام گل شیر تھا۔ گل شیر نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے بہت دور کے کسی گاؤں سے آیا تھا، لیکن وہ بھٹک گیا اور کافی دنوں سے اسی طرح بھٹک رہا ہے۔ بڑی ماں نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے ماں باپ کا پتہ کروائیں گی، تم پریشان نہ ہو۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، لیکن اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ بچہ بھی خوشی خوشی ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ بڑی ماں اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلاتی۔ میری اس سے بچپن میں ہی دوستی ہو گئی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن بھی ہم دونوں کے ساتھ ہی کھیلتی۔ کچھ سال گزر گئے، لیکن اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ بچہ بھی بڑی ماں کی شفقت پا کر اپنے ماں باپ کو بھول چکا تھا۔ بڑی ماں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنانے کا سوچ لیا۔ میری ماں ان کے اس فیصلے سے کچھ ناراض تھیں، لیکن بڑی ماں کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا اور کسی کی مجال نہیں جو ان کے سامنے ایک لفظ بھی بولے۔ اس دن سے گل شیر کو سب اس حویلی کا ہی فرد سمجھتے ہیں اور بڑی ماں تو گل شیر سے اتنا پیار کرتی ہیں جیسے وہ ان کا اپنا سگا بیٹا ہو۔ گل شیر، میں اور نازو میری چھوٹی بہن، ہم تینوں بچپن سے ہی ساتھ کھیلے کودے تھے، اور جب میں 15 برس کی ہوئی تب سے گل شیر میری سوچوں میں بس گیا تھا۔ حویلی میں میرا دل نہیں لگتا تھا اس کے بغیر۔ میں ہر وقت سایہ کی طرح اس کے ساتھ رہتی اور وہ بھی میرے بغیر اداس سا رہتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا رہا اور بڑی ماں نے گل شیر کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی ترک کر دی تھی۔ گل شیر جب 18 برس کا ہوا تو میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اب وہ مجھ سے کچھ دور دور رہنے لگا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کسی غریب کا بیٹا ہے اور اسے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، لیکن بڑی ماں نے آج تک یہ بات نہیں سوچی اور وہ تو بس اسے اپنا پوتا مانتی تھی۔ میں نے بھی کبھی اسے اس حویلی سے الگ نہیں سمجھا۔ حویلی کا ہر شخص یہ بات جانتا تھا کہ گل شیر بڑی ماں کو راستے میں ملا تھا، جسے انہوں نے اپنا بیٹا اور پوتا بنا لیا ہے۔ میں اب 16 سال کی خوبصورت دوشیزہ میں بدل چکی تھی۔ میرا کومل نازک بدن، جس نے کبھی سخت زمین پر قدم بھی نہیں رکھے تھے، اتنے عیش اور آرام کی زندگی نے مجھے اور بھی نازک اور حسین کر دیا تھا۔ سورج کی روشنی کو بھی میرے جسم کو چھونے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے، لیکن میرے اندر تو جس سورج کی آگ جل رہی تھی وہ تو بس میری جان، میرا سب کچھ، جسے میں بہت چاہتی تھی اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی، وہ تھا میرا گل شیر۔ گل شیر ایک انتہائی سخت جسم کا مالک تھا جو ہر وقت بڑی ماں کے کاموں میں لگا رہتا تھا۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر بڑی ماں نے بھی اپنے کندھوں سے کچھ ذمہ داریاں اتار کر گل شیر کے کندھوں پر رکھ دی تھی، جسے گل شیر اچھی طرح اور احسن طریقے سے انجام دیتا۔ گل شیر کے ذمے جہاں اور کام تھے، وہاں ایک کام مجھے کالج چھوڑ کر آنا اور پھر واپس لانا بھی تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا جب وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا۔ میں پیچھے بیٹھنے کی بجائے ہمیشہ آگے اس کے ساتھ بیٹھتی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتا، بی بی جی پیچھے بیٹھ جائیں، آپ کو یوں میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنا زیب نہیں دیتا۔ میں اس کے منہ سے بی بی جی کا لفظ سن کر تنک جاتی۔ وہ جو میری سوچوں کا محور ہے، جس کے علاوہ میں کچھ اور سوچتی ہی نہیں، وہ جب مجھے ان الفاظ سے پکارتا میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ ہماری لڑائی اکثر انہی باتوں پر ہوتی۔ بڑی ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم دونوں میں کتنی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بیچ اس نوک چونک کو بھائی بہن کا پیار سمجھتی، لیکن گل شیر اور میں ایسا نہیں سوچتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا خادم سمجھتا تھا اور میں اسے اپنے جسم اور سوچوں کا مالک سمجھتی تھی۔ اکثر میں کالج جاتے وقت اپنا ہاتھ گل شیر کے ہاتھ پر رکھ دیتی، جسے وہ جھٹک کر پیچھے کر دیتا اور میں دوبارہ رکھ لیتی۔ میں اس کے جتنا قریب آنا چاہتی وہ مجھ سے اتنا ہی دور جاتا، لیکن میں بھی اپنے باپ کی ضدی اولاد تھی اور ہر طرح سے گل شیر کو اپنا بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ بڑی ماں کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ ایسا سوچنا تو دور، میری طرف اس طرح سے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔
جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے جسم کی بناوٹ بدلتی جا رہی تھی۔ میرا جم جانا اور اپنے آپ کو سمارٹ رکھنا مجھے بہت ہی خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں دن میں کئی بار اپنے آپ کو شیشے کے آگے کھڑی ہو کر دیکھتی اور سوچتی کہ مجھ میں کیا کمی ہے جو گلشیر مجھے نظر بھر کر دیکھتا تک نہیں۔ کالج میں لڑکے میرے اس حسن و جمال کے دیوانے ہیں اور مجھ سے دوستی کرنے کے بہانے میرے قریب بھی آتے ہیں، لیکن مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ کالج سے گھر تک پورا راستہ میں بس اسے ہی تکتی رہتی، لیکن وہ پتھر دل انسان میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور میں تڑپ کر رہ جاتی۔ روز میں کالج سے واپسی پر اپنے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر سیدھا اپنے بستر پر لیٹ جاتی اور کئی دیر اپنا منہ تکیہ میں دیے ایسے ہی الٹی لیٹی رہتی، اور جب تک رانی مجھے اٹھانے نہیں آ جاتی میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہتی۔ رانی مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ اس کی ماں کی موت کے بعد بڑی ماں نے اسے بھی اسی گھر میں رکھ لیا تھا اور وہ اپنی ماں کی جگہ اس گھر کی خاص نوکرانی تھی۔ وہ کسی کے کمرے میں بھی بآسانی اندر آ جا سکتی تھی۔ میں اکثر رانی سے گلشیر کے بارے میں پوچھ بیٹھتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے کمرے میں۔ رانی مجھے بتا تو دیتی، لیکن وہ پھر پوچھتی کہ میں گلشیر کا کیوں پوچھ رہی ہوں، تو میں بکھلا جاتی اور کوئی جواب نہیں دے پاتی تو وہ خود ہی مسکرا دیتی۔ مجھے رانی پر کچھ شک تو ہوتا تھا کہ وہ رامو کاکا کے بیٹے جو گلشیر کا ڈرائیور تھا نوازش، اس کے ساتھ رانی کے کچھ تعلقات ہیں، کیونکہ میں اکثر اپنی بالکنی سے نوازش کو دیکھتی تھی۔ پھر ایک رات میں ہمیشہ کی طرح اپنے بستر پر لیٹی گلشیر کی یادوں میں گم، اپنے تن بدن میں اس کے پیار کی آگ کو لگائے گلشیر کی یاد اور اسے اپنے سپنوں کا شہزادہ مان کر میری آنکھ لگ جاتی۔ لیکن پھر جیسے ہی مجھے گلشیر کی بے رخی یاد آتی میرے تن بدن میں ایک عجیب سی آگ لگ جاتی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر بالکنی میں آ کر بیٹھ گئی۔ حویلی کی تمام ہی لائٹیں بند تھیں اور ایک گپ اندھیرا تھا، لیکن چاند جو 13 دن کا ہو چکا تھا پوری طرح جگمگا رہا تھا اور حویلی کے باہر کی چیزوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ میرا کمرہ حویلی کے پہلے فلور پر ایک کونے کی جانب تھا، جہاں سے حویلی کے سائیڈ میں جو نوکروں کے کوارٹر بنے تھے وہ صاف نظر آتے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میں بالکنی کے کنارے پر کھڑی ہو کر حویلی کے سائیڈ بنے کوارٹروں کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کوارٹروں میں رامو کاکا، رانی اور میری ماں کی ایک الگ خاص نوکرانی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے رانی کے کوارٹر کی لائٹ جلی ہوئی نظر آئی۔ میری کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اتنی رات رانی لائٹ جلا کر کیا کر رہی ہے۔ کافی دیر تک لائٹ چلتی رہی اور مجھے کچھ شک ہوا اور میں حویلی کے سائیڈ والے دروازے سے باہر آئی، جو دروازہ نوکروں کے کوارٹروں کی طرف کھلتا تھا۔ میں دبے پاؤں رانی کے کوارٹر کی طرف بڑھی۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی مجھے نوکروں کے کوارٹر کے پاس دیکھے گا تو کیا سمجھے گا، اسی لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ کوارٹر کے دروازے تک پہنچی جو کہ بند تھا۔ پھر میں کوارٹر کے سائیڈ کی طرف گئی جہاں سے کھڑکی میں سے لائٹ کی روشنی آ رہی تھی۔ شاید کھڑکی کھلی تھی۔ جیسے ہی میں کھڑکی کے قریب گئی مجھے اندر سے رانی اور ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نے وہ آواز پہچان لی۔ وہ آواز رامو کاکا کے بیٹے نوازش کی تھی، جو رانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے اور رانی بھی اسے یہی کہہ رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھ کر کچھ دیکھوں۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں نے کچھ ہمت کر کے اندر جھانکا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ رانی اور نوازش کی اس پیار محبت نے مجھے اور بھی گرما دیا۔ صبح نوازش کا منہ کچھ پھولا پھولا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں کہا اور چپ رہا، لیکن میں تو ساری کہانی جانتی تھی۔ پھر جب رانی میرے سامنے آئی تو وہ بھی کچھ بجھی تھی۔ میں نے رانی سے بھی پوچھا، لیکن اس نے بھی کچھ نہ کہا اور بس اتنا کہا کہ کل رات نیند پوری نہیں ہوئی اسی لیے۔ خیر میں نے کچھ زیادہ زور بھی نہیں دیا اور میں ان دونوں کو برا بھی نہیں مانتی تھی، کیونکہ میرے اندر بھی گلشیر کے لیے کچھ ایسی ہی آگ جل رہی تھی جسے گلشیر اپنی پاک دامنی کے ذریعے ہمیشہ کچل دیتا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا تو بہت دور کی بات تھی، وہ تو میری طرف ایک پیار بھری نظر سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ دن بھر رانی اور نوازش کے چہرے بجھے رہے، لیکن شام کے وقت میں بالکنی پر کھڑی تھی تو کیا دیکھا کہ وہ دونوں نیچے باغ میں کھڑے ہیں اور نوازش رانی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے
اور رانی شرم کے مارے پانی پانی ہوئے جا رہی ہے۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ آسمان کے ساتھ ساتھ زمین بھی جگمگا رہی تھی۔ کل رات رانی اور نوازش کی محبت نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ رانی اور نوازش نہیں بلکہ میں اور گلشیر تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے کہ اچانک مجھے رانی اور نوازش کی یاد آئی۔ میں جھٹ سے اٹھی اور کل کی طرح بالکنی سے دیکھا تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں فوراً نیچے آئی اور کوارٹر کی طرف چل دی۔ آج میں تھوڑا جلدی آ گئی تھی، شاید نوازش ابھی ہی آیا تھا۔ میں نے جب اندر جھانکا تو رانی لیٹی ہوئی تھی اور نوازش چارپائی کے پاس کھڑا اپنی قمیض اتار رہا تھا۔ اس رات والا منظر پھر سے دیکھ کر میں واپس آ گئی۔ اگلے دن وہ مجھے کافی کمزور لگ رہی تھی اور جب رانی میرے کمرے میں آئی تو وہ بھی کافی خوش تھی، لیکن اس کی چال ہلکی سی بدلی ہوئی تھی اور اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ چلنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بولی، نہیں باجی، ایسے ہی پیروں میں درد ہے تھوڑا بس۔ پھر میں نے اسے کہا، جاؤ آج تم آرام کرو، میں بڑی ماں کو سمجھا دوں گی، اور وہ خوشی خوشی میرا شکریہ ادا کر کے اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ یوں میں اب پورا دن اداس رہتی اور میرے اندر کی آگ مجھے چین نہیں لینے دیتی، اور ادھر وہ گلشیر جو کسی پتھر سے کم نہیں، وہ میرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اب میں گلشیر کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں اس پر عمل کرنے کے لیے رات کا انتظار۔ جیسے ہی رات ڈھلی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سردیوں کی کچھ آمد سی تھی تو سبھی جلدی کمروں میں چلے جاتے تھے سوائے گلشیر کے۔ وہ باہر گارڈن میں چادر اوڑھے اور ایک انگیٹھی میں آگ جلائے کئی گھنٹے سوچوں میں گم رہتا۔ آج رات بھی وہ اسی طرح بیٹھا تھا، لیکن آج کچھ سردی زیادہ تھی تو رات 12 بجے کے قریب بڑی ماں نے گلشیر کو آواز دی اور کہا کہ بیٹا آج کچھ زیادہ سردی ہے، تم بھی اپنے کمرے میں چلے جاؤ، بیمار ہو جاؤ گے۔ گلشیر جو بڑی ماں کی ایک بات سر جھکا کر سنتا تھا، اس بات پر بھی سر ہلا کر منہ سے جی کہہ کر انگیٹھی میں لگی آگ بجھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور یوں میں نے بڑی ماں کی اس مہربانی پر جو انہوں نے گلشیر کو اس کے کمرے میں بھیج کر مجھ پر کی، ان کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ اب تقریباً رات کے 1 بجے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی اور گلشیر کے کمرے کی طرف جانے لگی، جو راہداری سے ہوتا ہوا سب سے آخر میں تھا۔ بڑی ماں نے تو کتنی بار کہا کہ وہ اوپر کے کمروں میں سے ایک کمرہ لے لے، لیکن ان جناب کو تو بس ایک کونے میں کوٹھڑی جیسی جگہ پسند تھی، اور وہ اکثر بڑی ماں سے کہہ دیتے، ماں مجھے میرا کمرہ بہت پسند ہے اور میں اسی میں خوش ہوں، تو بڑی ماں بھی دوبارہ سے کچھ نہ بولتی۔ دراصل جتنا گلشیر بڑی ماں کا کہنا مانتا تھا، بڑی ماں بھی اتنا ہی اس کے فیصلوں کا احترام کرتی، اور جو وہ کہتا آنکھ بند کر کے مان لیتی۔ میں جیسے ہی گلشیر کے کمرے کے پاس پہنچی تو ادھر ادھر نظر دوڑا کر آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، جسے وہ کبھی بھی لاک نہیں کرتا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی، وہ اپنے بیڈ پر کروٹ لیے دوسری جانب منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ شاید سو رہا تھا اور اسے میرے آنے کی ذرا بھی ہوا نہیں لگی تھی۔ اب میں نے اپنی چادر اتاری اور دوپٹہ بھی گلے سے اتار کر بیڈ کے کنارے پر رکھ دیا۔ خیر میں آہستہ آہستہ بیڈ پر بیٹھنے لگی تو بیڈ میرے وزن سے اندر دھنسنے لگا۔ میں بڑی احتیاط سے بیڈ پر چڑھ گئی اور گلشیر کے پیچھے لیٹ گئی اور پھر کروٹ لے کر اس سے چپکنے لگی کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی مدھم روشنی میں مجھے اپنے بیڈ پر دیکھا، وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہو گیا اور کمرے کی لائٹ کھول دی۔ لائٹ کھلتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ گلشیر نے ایک نظر میرے پورے بدن پر ڈالی، پھر اچانک گھوم کر دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور بولا، بی بی جی آپ یہاں اتنی رات میں کیا کر رہی ہیں؟ پلیز اپنا دوپٹہ اوڑھیں، کیوں مجھے گنہگار بنا رہی ہیں؟ میں نے دوپٹہ اوڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ پھر بولا، لیکن میں نے اب بھی انکار کیا اور کہا کہ پہلے مجھے میرے نام سے پکارو، مجھے بی بی جی کے لفظ سے سخت نفرت ہے، اور وہ بھی خاص طور پر تمہارے منہ سے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، پلیز ماہی۔ اس کے منہ سے ماہی کا لفظ سننا تھا کہ میں بیڈ سے اتری اور پیچھے سے اس کی باہوں میں ہاتھ ڈال کر اس سے چپک گئی۔ میرے ہاتھ اس کے سینے کو جیسے ہی پکڑنے لگے، اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھڑایا اور مجھ سے آگے ہو گیا اور فوراً ہی پیچھے مڑ گیا۔ اس کی نظر ایک بار پھر
میرے چہرے پر پڑی۔ میں ایک بار پھر سے اس کے نزدیک جانے لگی تو وہ اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں نہ رکی اور آگے بڑھتی گئی۔ گلشیر پیچھے ہٹتا رہا اور اچانک میں بھاگی تو وہ بھی جھٹ سے پیچھے ہوا تو اس کا پاؤں قالین میں پھنسا اور وہ پیچھے پڑے صوفے پر جا گرا اور میں بھی اس پر چڑھ گئی۔ گلشیر نے مجھے پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، جس کے نشان فوراً ہی میرے گھال پر نظر آنے لگے۔ اب تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے اور جہاں مجھ پر پیار محبت کا بھوت سوار تھا، وہیں اب میرا سارا نشہ اتر گیا۔ میں گلشیر سے دور کھڑی اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے گھورنے لگی اور کچھ ہی لمحے میں میرے گالوں پر آنسوؤں کی ایک لمبی قطار بن گئی۔ اس نے مجھے پھر بھی ایک نظر نہیں دیکھا اور ظالموں کی طرح میرے جذبات کو روندتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کچھ دیر تو وہیں کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی، لیکن پھر نہ جانے میرے من میں کیا آئی اور میں نے اپنی چادر اٹھائی اور کمرے سے ایک آندھی کی طرح نکل گئی۔ گلشیر حویلی سے باہر باغ میں چلا گیا تھا اور میں سیدھا سیڑھیوں پر بھاگتی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر جا کر ایک لاش کی طرح گر گئی۔ میری آنکھ سے آنسوؤں کی لمبی لمبی قطاریں جاری تھیں اور میں صبح تک ایسے ہی لیٹی رہی۔ صبح جب رانی میرے کمرے میں آئی تو میں بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ وہ بھاگی بڑی ماں کو بلا لائی اور ساتھ ہی گلشیر جو حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ بھی بڑی ماں کے ساتھ بھاگا میرے کمرے میں آیا۔ رانی اور گلشیر نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ بڑی ماں نے رانی کو کہا، نوازش سے گاڑی نکالنے کو بولو، اور گلشیر سے کہا کہ وہ مجھے گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے آئے، اور وہ یہ کہہ کر خود نیچے اتر آئیں۔ اب کمرے میں گلشیر اور میں اکیلے تھے۔ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر دل میں کہہ رہا تھا، آہٹ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم میری عزت کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ مجھ سے خفا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو وہ کچھ نہ بولا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ مجھ پر چلا پڑا کہ آخر میں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہوں، میں کیوں کر رہی ہوں اس طرح اس کے ساتھ۔ وہ ایک ہی سانس میں بہت ساری باتیں مجھے سنا گیا، لیکن میں خاموشی سے اس کی باتیں سن کر صرف اتنا کہہ پائی کہ تم میری جان ہو اور میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگر تم نے مجھے اسی طرح اپنے سے دور رکھا تو میں اب اس سے بھی زیادہ کر لوں گی اپنے ساتھ، اور ہو سکتا ہے میں اپنی جان بھی لے لوں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً کرسی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کافی زور سے بند کیا، جس میں اس کے غصے کا اظہار تھا۔ اب میں بھی بیڈ پر بیٹھی اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھ کر رونے لگی۔ وہ رات بھی میں نے روتے روتے گزاری۔ صبح ڈاکٹر نے چھٹی دے دی اور میں اپنی چادر اوڑھے خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر اب بھی گلشیر میری پیاس بجھانے کے لیے راضی نہیں ہوا تو میں اپنے کالج کے کسی لڑکے کو اپنے جسم کا مالک بنا لوں گی، اور میری عزت کے لٹ جانے کا ذمہ دار گلشیر ہوگا۔ راستے میں ہم دونوں خاموش رہے اور کچھ دور جا کر میں نے گلشیر سے کہہ دیا کہ اگر آج رات تم میرے کمرے میں نہیں آئے تو کل کا دن میں کالج کے کسی لڑکے کی باہوں میں گزار دوں گی، اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر نہ جانے گلشیر کو کیا ہوا، اور اس نے تیز رفتار گاڑی کو ایک دم بریک لگا دیا، اور اگر میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوتا تو میرا سر سامنے جا کر لگتا۔ گلشیر نے غصے سے میری طرف دیکھا، لیکن میں اب فیصلہ کر چکی تھی۔ گلشیر نے جب میری آنکھوں میں اترتے بغاوت کے خون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کچھ نرمی آ گئی، اور اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے گاڑی سے باہر دیکھنے لگا، اور نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ گاڑی چلا دی۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے، اور گاڑی سے اترتے وقت میں نے ایک بار پھر اسے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گی، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کی ایک ضدی اولاد ہوں، اور میری رگوں میں اب تم جیسے ضدی کا خون بھی دوڑ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے گاڑی کا دروازہ اس زور سے بند کیا کہ حویلی کے اندر تک اس کی آواز گئی۔ گلشیر کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر گاڑی میں بیٹھا، کچھ سوچتا رہا، اور پھر گاڑی سے اتر کر نوازش کو گاڑی پارک کرنے کو کہا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، اور بڑی ماں اور ماں بھی وہیں آ گئیں اور میری طبیعت پوچھنے لگیں، تو میں نے کہہ دیا، اب ٹھیک ہوں اور کل تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے، اور میں بیڈ پر لیٹی صرف اور صرف گلشیر کے خیالوں میں گم رات کا انتظار کرنے لگی۔
رات ہوتے ہی وہ میری دی گئی دھمکی کی وجہ سے میرے کمرے میں کچھ دیر گلشیر میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آج اس کی نظر میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ آج وہ غصے سے نہیں بلکہ پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے میرا گلشیر مل گیا۔ اب میں نے بھی مدہوشی میں اپنی آنکھیں بند کی۔ آخر میری ضد کے آگے گلشیر نے ہتھیار ڈال دیے اور جو میں چاہتی تھی گلشیر ویسا ہی کر رہا تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک میری شادی نہیں ہوئی۔